میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، جب دنیا چھوڑ دے گا قیامت کا دن ہوگا، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے، اس آدمی کا چہرہ ایسے چمک رہا ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ تو اس کی تیاری یہیں سے کرنی ہے، آج توبہ کر کے اٹھنا ہے، اللہ کو منا کر اٹھنا ہے، محبت کا نعرہ لگا کر اٹھنا ہے، میرے ساتھ کوئی زبان خالی نہ رہے، محبت سے کہنا ہے اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ محبت سے کہہ دیں، کہیں ایسا نہ ہو میرے جانے کے بعد کوئی آدمی یہ کہہ دے حویلیاں سے مولوی آیا تھا جو ذکر کا منکر تھا، آواز آنی چاہیے، یہ پہاڑ بولنے چاہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جسے بات کی اب تک سمجھ نہیں آئی وہ توجہ کرے، حدیث سننے کے بعد کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا عرش کے سامنے کو نور کا ستون ہے، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ کائنات کا رب جو علیم بذات الصدور ہے، جو سمیع بصیر ہے، جو اندر کی جاننے والا ہے، باوجود جاننے کے پوچھتا ہے بتا تو کیوں ہل رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں الہ العالمین، دیکھنا پہاڑوں کے دامن میں کچھ سفید بالوں والے، کچھ سیاہ بالوں والے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند فرما رہی ہیں، لا الہ الا اللہ کی صدا بلند فرما رہی ہیں، ابھی تک ان کی بخشش کا اعلان نہیں ہوا۔ میرا اللہ کہتے ہیں تو گواہ رہنا، جن لبوں پر بھی اللہ کا نام آیا میں نے ان کی بخشش کا اعلان کر دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بولا چنگے جساٹ نصیب کریں، بولا چنگے جساٹ نصیب کریں، ساڈا شافی اپنا حبیب کریں، ساڈا شافی اپنا حبیب کریں، مر جاوت کلمہ نصیب کریں، پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ